جناب ڈاکٹر شیخ چوہان صاحب. جناب محترم ہائی کمشنر واجد شریف حسن صاحب، محترم ظہور نیازی صاحب، جناب صدر پاکستان پریس کلب اور تمام دوست، پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، مسلم لیگ کاف سے جن کا تعلق ہے، جو تحریک انصاف ہے، اگر کوئی ایم کے سے وابستگی رکھتا ہے تو اس کو بھی میرا سلام. میرے باقی دوست یہاں کے سابق میر صاحب، چیئرمین کے جنرل سیکرٹری صاحب کمر رضا صاحب، جن کا میں نام دو دفعہ لیتا ہوں کیونکہ پہلے نہیں لیا گیا، اور پریس سے اور باقی اپنی کمیونٹی کے سرکردہ دوست احباب اور خواتین. اس لیے ذرا آہستہ بول رہا ہوں کیونکہ تقریریں جلدی جلدی ختم ہوگی تو میرا تھوڑا ٹائم لیا ہے. سب سے پہلے تو اس اسمبلی کی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مجھے پنجاب اسمبلی کی یاد آتی ہے. بہت اعلیٰ ہوا ہے، میں 2-3 دفعہ آ چکا ہوں. صرف ذرا ٹھنڈ لگ رہی ہے، میرا لیڈرشپ اگلی دفعہ لگ جائیں گے. پریس کلب نے یہ جو آج شام جو ہے منعقد کی ہے ظہور نیازی صاحب کے لیے، یہ میرے خیال میں 2 وجہ سے بڑی قابل تعریف ہے. ایک تو انہوں نے تمام جو ہے کمیونٹی اس کو اکٹھا کیا، مختلف لوگوں کو اکٹھا کیا، اور پھر آنے والے کو تو ہر کوئی سلام پیش کرتا ہے، جانے والوں کی عزت کرنا ایک اچھی قوم کی علامت ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ جو ہے قدم ہے پریس کلب کی طرف سے. اور بیرسٹر عامر صاحب نے یہ ہال لے کے اس جگہ کا انعقاد کر کے ایک اچھی شام جو ہے اس کا ایک اہتمام کیا. میں نئے صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ریٹائرمنٹ پہ. پاکستان میں تو 100 ہوتا ہے ریٹائرمنٹ میں، لیکن انگلینڈ میں واقعی مبارکباد ہوتی ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے جو کاروبار ہے کا اس میں لوگ ریٹائرمنٹ کے کارڈ سجا کے رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا آغاز جو ہے وہ ریٹائرمنٹ سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ کام کسی کو پسند نہیں ہوتا، کام میں ہارڈ ورک ہوتا ہے، صبح اٹھنا ہوتا ہے، باسز ہوتے ہیں. تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی اپنی زندگی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں ظہور نیازی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ظہور نیازی صاحب 1 جنوری کو پیدا ہوئے. پاکستان کے ساتھ آگے پیچھے صحیح سال میں نہیں بتا سکتا، مجھے پتا چل گیا. وہ ہارٹ میں پیدا ہوئے اور 1954 میں یہ کراچی تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے اسلامیہ کالج سے گریجویشن کی، اور 68 میں انہوں نے ایم اے کیا کراچی یونیورسٹی سے. اور پھر نیازی صاحب دہلی حریت میں کام کرتے رہے، اور اپریل 81 میں یہ لندن تشریف لائے. یہاں انہوں نے دہلی ملت میں کام کیا، اور کام شروع کیا ہی تو اخبار بند ہو گیا، ان کی وجہ سے نہیں. اس کے بعد نیازی صاحب نے دہلی جنگ میں 1983 میں جوائن کیا میری تحقیق کے مطابق. تو صحیح بتائیں گے اگر میں غلطی کروں. اور 1992 میں ان کو ایڈیٹر مقرر کیا گیا دہلی جنگ کا، لندن کا. جو ان کے بارے میں مجھے چیز جس نے مجھے بڑا اچھی لگی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ parents should in this country spend more time with children. اور جو ان کی اپنی جو میں انٹرنیٹ سے دیکھا اس میں نے کہا کہ جو بچے اس ملک کے ہیں ان کی طرف توجہ دے کے ہمیں ایک سوسائٹی بنانی. تو جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہاں پہ، اور یہی آج پریس کلب نے جو کام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایسی غیر سیاسی تنظیموں کا کام ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو یہاں اکٹھا کریں. ہم سب بڑے دیالے ہیں، ہم بڑے مت والے ہیں، ہم انصاف والے بھی ہیں، اور ہم مسلم لیگ کاف کے بھی بڑے چیمپئن ہیں. لیکن جب ہم اس ملک میں ہیں تو میری درخواست ہے کہ ایسی تنظیمیں یا چیمبر جیسی تنظیمیں جس میں تفریق نہیں ہے اور جس میں ہماری کمیونٹی اکٹھی ہو کے آگے بڑھ سکتی ہے،
کیونکہ مجھے یقین ہے, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہم یہاں رہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے اور اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ہم اپنی جو کمیونٹی ہے جو 1 ملین لوگ ہیں یہاں, ہم ان کی پرفارمنس کو ایک اجتماعی طور پہ آگے لے کے چلیں. کیونکہ جو تحقیق ہے وہ اچھی فگرز نہیں بتاتی. تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہمارا GCSE میں لوئسٹ ریزلٹس آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کمیونٹیز, اور تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ یونیورسٹی میں جانے والے طلبہ میں ہمارا صرف 2.4% شیئر ہے. 103 بلین کنٹریبیوشن ہے GDP میں ایشینز کی, جس میں پاکستانیوں کی صرف 21 بلین ہے. اور جو پروگرس ہے اس طرح وہ ویری کرتی ہے ہماری فرام سٹی ٹو سٹی. لندن از موسٹ پراسپرس, یہاں اپرچونیٹی زیادہ ہے. اور جو پاورٹی کی ہے پرسنٹیج اب ود ان دا کمیونٹی, وہ جو بنگلہ دیشی ہیں وہ ہم خوش ہو سکتے ہیں کہ ان میں 65% کلاسیفائڈ ہے پور, جبکہ پاکستانیوں میں 55% آر کلاسیفائڈ ہے پور, اور انڈین میں اونلی 25% پیپل آر کلاسیفائڈ ایز پور. اور اس طرح کافی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو مڈل کلاس ہے وہ پاکستانیوں میں صرف 34% کے قریب اس کو وہ فگرز ہیں. تو اس بورنگ بات کو میں ختم کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ ہم ایسی محفلوں میں نیازی صاحب کا ذکر کرنے آئے ہیں, ان کی جو ہے خدمات اس کا ذکر کرنے آئے ہیں اور اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. لیکن ان کی اس 40 سالہ خدمات کے بعد جب ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو اس میں لیسن یہ ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی کو آگے لے کے اس ملک میں چلنا ہے, اور ہمارا یہاں پہ مقابلہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے یا کسی پاکستانی جماعتوں سے نہیں ہے. جس طرح پاکستان کے نامزد ہائی کمشنر نے اگلے دن کہا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ پاکستان موجودہ ٹیررزم سے نکل جائے, لیکن مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ پاکستان میں جو پاپولیشن گروتھ 2050 میں 33 کروڑ ہو جائے گی, اور اس وقت جب ٹیمپریچر اس علاقے کا 6 ڈگری مور ہو جائے گا تو اس وقت کی فکر ہمیں زیادہ ہے. میں اسی طرح سوچ کے لحاظ سے بات کرتا ہوں کہ جب ہم یہاں اکٹھے ہیں, سرکردہ لوگ, سوسائٹی کے لکھاری ہیں, سوسائٹی کے لیڈرز ہیں, سوسائٹی جو لیڈر ادھر بیٹھے ہوئے, جب ہم سب بیٹھ کے ہم اپنی جماعتوں کی بات کرتے ہیں, وہ بھی بڑے ضروری ہے, وہ بہت ضروری ہے جب تک پاکستان میں سیاست کا حل ہے. لیکن اس ملک میں ہم جب ایسے فورم منعقد کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی تنظیمیں جس طرح پاکستان چیمبر آف کامرس ہے, ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن, اس میں تمام لوگ آ سکتے ہیں. اس طرح کی یہ بھی چیز ریسرچ جو برٹش ریسرچ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستانیوں کی انٹر ڈویژن جو ہے پولیٹیکل وہ بہت نمایاں ہے, اور ایز اے کمیونٹی ان کی پرفارمنس جو ہے, جس طرح کمیونٹی ایوارڈز ہوتے ہیں, جس طرح کمیونٹی کی جو اکٹھی ایفرٹ ہوتی ہے اور اس کی پروگرس اوپر آ کے آتی ہے, وہ چیزیں کم ہیں. تو میں ایسا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کے حوالے سے یہ عرض کر کے اپنی گزارشات کو بند کرنا چاہوں گا کہ ہم جہاں بھی ہیں, جس طرح بھی ہیں, اس ملک میں ہماری پہچان بطور پاکستانی کمیونٹی ہے, اور ہماری اکیلے اکیلے شخص کے ساتھ پرفارمنس پورے ملک کو ریفلیکٹ کرتی ہے. جب ہم اسپتالوں میں کام کرتے ہیں تو جب ہمیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستانی ڈاکٹر ہے یا انڈین ڈاکٹر ہے, تو پوری قومی جو تشخص ہے وہ اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو جہاں بھی ہم ہیں اپنی انڈیویجول پرفارمنس اور سب سے زیادہ ضروری کلیکٹو پرفارمنس فار بیٹرمنٹ آف فیوچر آف آور چلڈرن کرنی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر جان صاحب. صدر کے پاکستان چیمبر آف کامرس متاثر ہوئے آپ کی تقریر سن کر, اور متاثر ہوئے اس بات سے بھی کہ صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوگا ان کے بارے میں جو انفارمیشن آپ نے